بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممرصد امین میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے علاقے کی کہانی بتائیں گے جہاں پر حکم ہمیشہ سے حکومت کی رٹ کمزور نظر آتی تھی، جہاں پر قانون کے بجائے خوف کا راج تھا اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ وہ علاقہ وہاں ریاست کی رٹ ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی ریاست کا نظام موجود ہے۔ وہاں پر خون خوار ڈاکوں کا راج تھا، اور پھر ایک مشن شروع ہوا۔ پھر حکومت پنجاب نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹھانی کہ پنجاب کے اس علاقے میں جہاں پر 4 دہائیوں سے تقریباً ڈاکو راج ہے، جہاں پر حکومت کی رٹ ہمیشہ سے کمزور رہتی ہے، وہاں پر امن ہونا چاہیے۔ وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہاں پر وہ سکون سے رہیں۔ پھر ایسے میں بہت سے آپریشن پہلے بھی ہوئے لیکن ان کو کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر حکومت پنجاب نے ایک ایسے افسر کو اس کا انتخاب کیا کہ اسپیشل اس کو سندھ سے پنجاب میں بلایا گیا، اسپیشل مشن دیا گیا، اور خود مریم نواز صاحبہ نے اس کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد مشن دیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ کچے میں امن و امان کرنا۔ اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، محترمہ مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ جائیں، آپ وہاں پر بااختیار ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آپریشن نہ صرف کچے میں ڈاکوں کے صفائی کا باعث بنا، بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے امید کی ایک ایسی کرن بن گیا جو ہمیشہ چمکے گی۔ میرے ساتھ آج ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سر، جب آپ کو ایک اہم ٹاسک دیا گیا، مشکل ترین ٹاسک، اور ناممکن لگ رہا تھا یہ کئی 4 دہائیوں سے، تو آپ جب یہاں پہنچے کچے میں، حالات آپ نے کیا دیکھے؟ جس طرح میں نے بتایا ہے، کیا حالات واقعی ایسے ہی تھے؟ اور پھر آپ نے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کوشش کی، اور کتنے پر امید تھے کہ یہ مشکل ترین اور جان جوکھم میں ڈالنے والا آپریشن یہ آپ مکمل کر لیں گے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب سر، میڈم مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن ہے، کرائم فری پنجاب۔ وہ کرائم فری پنجاب جو ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب نہیں ہے، وہ اٹک سے لے کے رحیم یار خان کا تھا، سر ایک ویژن تھا۔ بالکل۔ اس ویژن کے تحت چیف منسٹر پنجاب نے مجھے ٹاسکنگ کی، کچا رحیم یار خان کا کچا، جو کہ فرام 80s جو کہ ڈسٹرب تھا، بالکل یہاں پر کڈنیپنگ فار رینسم ایک نارمل بالکل کرائم تھا۔ اغوا بر تاوان، بھتہ، مرڈرز، ڈکویٹیز، رابریز، قتل۔ اگر میں آپ کو جسٹ فگر بتاؤں کہ ان ہی دنوں میں 30 40 50 اغوائیں جو ہیں وہ ایک معمول سا سر یہاں پر بنا ہوا تھا۔ چیف منسٹر کے ویژن کے تحت میں نے اپریل اسی مہینے میں 2025 میں مجھے ٹاسکنگ کی گئی۔ آئی جی پنجاب نے آن دی ڈائریکشنز آف چیف منسٹر ٹھیک ہے سر، رحیم یار خان پولیس کو اسٹرینتھن کیا، لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی دی گئی۔ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی انٹرفیرنس، وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو یا کسی قسم کی انٹرفیرنس، مکمل اختیارات دیے گئے۔ مکمل اختیارات دے کے مجھے یہاں پر اسٹرینتھن کیا گیا۔ الحمدللہ ہم نے فائٹ کیا یہاں پر اسی کچے کے اندر، جس کے نتیجے میں کوئی ابھی تک 68 ہارڈنڈ نوٹورس ڈیکویٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، 104 ڈاکو جو ہیں وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے سر، اور سملرلی 25 وہ ڈاکو جن کے سر کی قیمت گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے 1 کروڑ سے لے کے 25 کروڑ مقرر تھی، مجموعی طور پہ 155 ملین ورتھ ہیڈ منی کے جو ڈاکو ہیں، انہوں نے یہاں پر رحیم یار خان پولیس کے سامنے سرنڈر کیا۔ ٹھیک ہے سر، الحمدللہ بائی ناؤ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، محترمہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کا جو وہ ویژن تھا، جو ٹاسکنگ تھی، اس کو اچیو کرنے میں ہم کامیاب گئے ہیں۔ ابھی پنجاب کے اندر، پنجاب کے کچے کے اندر، رحیم یار خان کے کچے کے اندر کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے۔ سر آپ رات کے ٹائم میں بھی آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ رحیم یار خان یا وہ کچا جہاں پر 30 سے 40 اغوائیں یہ معمول تھی، نومبر 2025 سے لے کے سر
ناٹ اے سنگل کڈنیپنگ جو کہ یہاں پر رپورٹ ہوئی ہے کچے کے اندر. ڈاکو یا تو مارے گئے ہیں, یا تو زخمی ہوئے ہیں, یا تو جیلوں میں ہیں, یا تو ہاسپٹلس کے اندر ہیں, یا وہ سرنڈر ہو کے جیلوں کے اندر موجود ہیں. سر نوگو ایریا حکومت کی رٹ بڑی کمزور نظر آتی تھی, جغرافیائی لحاظ سے مشکل ترین علاقہ ہے سر یہ. اس آپریشن کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ہے یہ لاسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب ہے, اور رحیم یار خان کو جو ہے دو الگ صوبے جو ہیں سندھ اور بلوچستان بھی جو ہے وہ بارڈر کر رہے ہیں سر. اور یہ جو ہمارا کچا ہے رحیم یار خان کا, دس از ایکسٹینشن آف دی کچا آف سندھ, اور جو ڈیرا بگٹی بالکل ہمارے کوئی ناٹ مور دین 50 کلومیٹرس اوے فرام رحیم یار خان. اس مرتبہ جو ہم نے اسٹریٹجیز یہاں پر یوز کی, ٹھیک ہے, یا جو ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, سی ایم پنجاب کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے جو مہیا کی گئی رحیم خان پولیس کو, اس کے نتیجے میں یہ تمام جو بھی کامیابیاں ہیں پولیس کو وہ ملنا شروع ہوئیں. شروعات میں جب ہم کچے کے اندر ہم اترے, اور ہم نے, میری ٹیم نے, رحیم خان کا پولیس کے جوانوں نے ڈیلی بیسس پہ انکاؤنٹرز, ایون شہادتیں بھی ہمیں اٹھانی پڑیں. بالکل. لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم اپنے اس مشن میں کامیاب گئے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دس از فنشڈ ایجنڈا, نہیں. یہ دیکھیں جو کچا ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹربلڈ ایریا, فورسز کا کام ہے ان کو کلیئر کرنا. اصل جو چیلنج ہوتا ہے بیسیکلی اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے, کہ آپ اس ایریا کو جو ابھی پولیس کے کسٹڈی میں ہے, جو پولیس کے ایکسس میں ہے ابھی, کیا اس کو آپ سسٹین کر سکیں گے یا نہیں. رائٹ ناؤ گورنمنٹ آف پنجاب چیف منسٹر کے ویژن کے تحت اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے تحت ہم اس کچے کی جو امن کی جو سسٹینیبلٹی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کچے کو ہم ری انٹیگریٹ کریں ود دی مین اسٹریم سوسائٹی. وہ کچے کے لوگ جو سرنڈر ہو چکے ہیں ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کو دوبارہ ری انٹیگریٹ کریں سوسائٹی کے اندر. ان کے بچوں کو, ان کے جو باقی خاندان ہیں ان کو ہم واپس جو ہے اس معاشرے کا حصہ بنائیں. اور وہ ڈیسپریٹ ڈاکو یا وہ کرمنلس جو ابھی بھی لڑنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. بلکہ 2 دن پہلے بھی کچے کے اندر ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا جہاں پر کچھ ڈاکو جو کہ رہتے تھے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, وہ دوران انکاؤنٹر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. بالکل. اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور جو سسٹینیبلٹی آف سکسیز جو ہم نے اچیو کیا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. سر کچے میں جن ڈاکو نے سرنڈر کیا, اس آپریشن کا ایک حیران کن پہلو لوگوں کے لیے تھا کہ ناممکن تھا یہاں امن ہونا, بظاہر یہی لگتا تھا. وہ ڈاکو جو ایک فون کرتے تھے, لاکھوں روپے لے لیتے تھے کسی بھی بندے سے, کسی بھی شریف آدمی سے, اس کو بلیک میل کرتے تھے کہ مار دیں گے, قتل کر دیں گے, گھر پہ فائرنگ کریں گے, پہنچ جاتا تھا. ان ڈاکوؤں کو سرنڈر کرنا سر یہ اتنا آسان نہیں تھا. یہ کس طرح ممکن بنایا کہ ڈاکو سرنڈر کریں؟ ایوری تھنگ از پاسبل. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, چیلنجنگ ضرور تھا لیکن یہ ڈویبل تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ سپریشن سر ہوئے, نتائج نہیں آئے. جی دیکھیں, جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, جب گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ہوتی ہے اور گورنمنٹ مینس اٹ, جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب, چیف منسٹر پنجاب, چیف مینس بزنس, اور جو افسران یہاں پر لگائے گئے, جو ٹیم مجھے دی گئی, جو ریسورسز مجھے دیے گئے, ہم نے کمٹمنٹ, پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا. ہم نے رات ہو دن ہو, ایون اس پورے 4 سے 5 مہینے کا جو پورا یہ ٹینیور ہے میرا رحیم یار خان میں اسٹیشن تھا ان کچے کے اندر. میں نے اپنا آفس بنا لیا ہے وہاں پر ہم نے لوگوں کو ایکسیس دیا ہوا ہے, وہاں سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ کی کمٹمنٹ ہے, جب گورنمنٹ کی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی ول ہے, تو میرے خیال میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. دیکھیں کچا جو پولیسنگ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ایک سبجیکٹ ہے. جو اربن پولیسنگ, آپ شیخوپورہ کی جو پولیسنگ ہوگی, گجرات کی جو پولیسنگ ہے, لاہور کی جو پولیسنگ ہے, کراچی
وہ دیٹس کوائٹ ڈفرینٹ. بالکل سر. کچے کے ایک الگ ڈائنامکس ہیں. تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کچے کے ڈائنامکس کو آپ سمجھیں, کچے کے کلچر کو آپ سمجھیں, ان لوگوں کو آپ سمجھیں. اگر آپ کو ٹاسکنگ کی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ فلاں ایریا آپ نے کلیئر کروانا ہے, تو ظاہر بات ہے سب سے امپورٹنٹ جو ٹاسکنگ ہوتی ہے, جو پرائرٹی ہوتی ہے, وہ آپ اس علاقے کو سمجھیں, آپ اس کو فزیکلی دیکھیں, لوگوں کا مزاج دیکھ لیں, ان کے ایشوز دیکھ لیں, چیلنجز کیوں آ رہے ہیں پولیس کے لیے وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, اگر وہاں پر ڈاکو موجود ہیں, ڈاکوؤں کے پاس کیا پاور ہے اگینسٹ پولیس, وہ تمام چیزیں ظاہر پر جب آپ ان کو پراپر طریقے سے انالائز کرتے ہیں, فزیکلی جا کے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, عوام سے ملتے ہیں. دیکھیں کچے کے اندر سارے ڈاکو نہیں ہوتے, ایسے ہی ہے. تو آپ نے ایک گڈ ول بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل آپ نے اصل چیز یہ جو ہے ایک گڈ پرسپشن جو ہے وہ بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہم نے کیا یہاں پر, ہم نے اس کلچر کو, ڈاکوؤں کو, وہاں کے جو بقایا لوگ تھے ان سے ملاقاتیں ہم نے کرنا شروع کر دی. تو ایک اچھا جو ماحول ہے, ایک سپورٹو جو ماحول ہے فار پولیس, وہ ہمیں ملنا شروع ہو گیا. اس بات میں کوئی شک نہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر عوام ڈاکوؤں کے ساتھ ہوگی تو جو پولیس ہے وہ ناکام ہونی ہے, کمزور ہونی ہے. اگر یہی عوام پولیس کے ساتھ ہونی ہے تو جو ڈاکو ہیں وہ انہوں نے کمزور ہونا ہے. بالکل ہم نے اس اسٹریٹجی کو جو ہے اپنایا, اور یہی لوگ جو ادروائز پہلے ڈاکو کو انفارمیشن دیا کرتے تھے, جو ادروائز ڈاکوؤں کے ساتھ تھے, بالکل ادروائز پولیس کی جو ایکسیسیبلٹی تھی ان علاقوں میں وہ ناممکن تھی. میں نے جب یہ فرسٹ ٹائم کچا رجوانی میں خود لیڈ کر رہا تھا, میں نے انٹری کی ان سائٹ اپنے جوانوں کے ساتھ, یہی کچے کے لوگ تھے جو پہلے ڈاکو کو انفارمیشن دیا کرتے تھے, یہی لوگ مجھ سے پہلے وہی آگے تھے. آپ کو انفارمیشن بھی دینے لگ گیا, انفارمیشن دینا انہوں نے شروع کر دیا. ہم نے سکسیسفلی ان آئیلینڈس کے اندر ہم نے انٹری کی, ان کو کلیئر کرنا شروع کر دیا. یہی ڈاکو مارے گئے, یہی ڈاکو جو کہ اس علاقے کے جو ہے وہ چیفٹنس بنے ہوئے تھے, جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ ان کے ایک فون کال پہ جو ہے وہ بھتے دیے جاتے تھے, ان کے اشاروں پہ لوگ قتل ہو جاتے تھے. انہی کے جو بندے ہیں وہ شہر سے, رحیم خان سٹی سے, صادق آباد سٹی سے لوگ جو ہے وہ اغوا کر رہے تھے. نہ صرف فورس کڈنیپنگ کر رہے تھے لیکن ہنی ٹریپ کے ذریعے بھی یہ پورے پاکستان سے یہ مختلف طریقوں سے اغوا کر رہے تھے. تو دیکھیں جب آپ کمیٹڈ ہیں, آپ کے پاس بل ہے, تو میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی آپ کی طرف آ جاتی ہے. آپ نے ذکر کیا پولیس کے کمزور ہونے کی اور پولیس کے مضبوط ہونے کا ذکر بھی کیا ہے. اس آپریشن میں سر ایک اور رخ بھی آیا ہے. آپریشن مکمل ہونے کے بعد یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بہت سے پولیس افسران یا اہلکار بھی وہاں رابطے میں تھے, سہولت کاری کرتے تھے یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ملوث تھے ان کے ساتھ. اب سر جب امن ہو گیا ہے تو آپ کی سطح پر, جو پولیس کی اعلیٰ کمان ہے اس کی سطح پر, یا گورنمنٹ آف پنجاب کے لیول پر ان افسران کی نشاندہی ان کے خلاف کوئی ان کے احتساب کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے, ہوگا, یا کوئی امید ہے ان کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہو؟ یہ ویری پرٹیننٹ کوسچن ہے آپ کا. جب میری ادھر پوسٹنگ ہوئی سب سے پہلے تو میں نے ایک کام کیا سر. یہاں پر میں نے جو پرانے کرپٹ گندے جو افسران ہیں پولیس کے اندر, بلیک شیپس, ان کو نکالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اسٹارٹ کیا میں نے ڈی پی او آفس سے. میں نے ڈی پی او آفس کا پورا عملہ چینج کر لیا. نمبر ایک مت بنی ہوئی تھی ایسے سر کہ یہ جو فلاں ایس ایچ اوز ہیں یہی کچے کے ماسٹرز ہیں, ایسے ہی سر, یہ اگر چاہیں تو امن ہو سکے گا, اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو امن نہیں ہوگا. امن نہیں ہوگا. بڑی مضبوط مت تھی یہ. جی, فرسٹ ٹائم میں نے اتنے بڑے چیلنجنگ ضلع کے اندر تمام وہ ایس ایچ اوز جو بار بار لگ رہے تھے, جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انڈسپینسیبل ہیں, اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بغیر امن ممکن نہیں ہے, بغیر وہ ممکن نہیں ہے, جس کو اگر میں اسی اسٹیٹمنٹ کو اگر میں ریشیپ کروں کہ وہ ہمارا پولیس افسر جو کرپٹ جو ملے ہوئے تھے مکسڈ اپ ود دی کرمنلس, ان کو میں نے نکالنا شروع کر دیا. رحیم یار خان میں فرسٹ ٹائمر ایس ایچ اوز 99% میرے تمام تھانوں کے اندر فرسٹ ٹائمر ایس ایچ اوز
बेस्ड ऑन देयर मेरिट, इंटरव्यूज, कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज, मैंने उनको लगाना शुरू कर दिया। सर यही कच्चा जो ये समझा जा रहा था कि भाई इन अफसरान के बगैर ये काम नहीं हो सकता, इन्हीं यंग अफसरान ने, पढ़े लिखे नौजवान, मेरिट पे जिनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने फ्रंट लाइन पे लीड करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए। अच्छा, ये तमाम अफसरान जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, जो कि डाकुओं के साथ मिक्सड अप थे, ना सिर्फ हमने उनको डिपार्टमेंट से निकाला है या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक उनके खिलाफ जारी हैं, लेकिन मैंने उनके खिलाफ पर्चे भी किए हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए जब डाकू सरेंडर हुए या उनकी इंट्रोगेशन में ये चीज़ें भी सामने आ गई कि तावान की जो रकम है वो तो उनको मिलती ही नहीं थी, उसमें तो पुलिस इन्वॉल्व थी। एक देखिए, ये कच्चा एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी बनी हुई थी बेसिकली, जिसमें पुलिस, जिसमें डाकू और जिसमें लोकल जो वडेरे हैं, बिल्कुल टाउट्स हैं, गठजोड़ उनकी बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनी हुई थी। इस इकोनॉमी को हमने तोड़ा है यहाँ पर आके। वो पुलिस अफसर्स जो कि अगवा बराए तावान में डायरेक्टली मुलविस थे, उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर कत्ल करवाए, उन्होंने अगवाएं करवाई, उनके खिलाफ हमने वही 302, 365 एक के पर्चे यहाँ पर हमने दिए, ताकि सबके लिए एक मिसाल हो। ये नहीं कि कोई जो है पुलिस अफसर जो है वो ये समझे कि अगर वो क्राइम करेगा या वो अगर मिक्सड अप विद द क्रिमिनल्स हैं तो वो पंजाब गवर्नमेंट से या हमारी कमांड से जो है वो बच सकता है। मैं सर 2 दिन कच्चे में लगा के आया हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ, मतलब मैं खुद से कोशिश किया कि जो हक़ायक़ हैं वो सामने आए। लोग जो मकामी लोग, एक ही नारा था, इरफान समू जिंदाबाद। इरफान, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अब सर अमन हो गया है, अब इस असल चैलेंज है कि इस अमन को बरकरार, जैसे पहले भी आपने कहा कि बरकरार कैसे रखा जाएगा, इसके लिए इरफान समू साहब एज ए DPO क्या कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस की अलग कमान क्या कोशिशें कर रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हो रहा है सर। और सबसे अहम बात यह है, अगर इरफान समू साहब कमांडर रहीम यार खां बैठे हैं तो वेल एंड गुड, अगर ये चले जाते तो नया DPO अपनी पॉलिसी लेके आएगा, अपनी टीम बनाएगा, तो उस वक्त कहीं ये दोबारा फिर हालात ना हो जाएं, उसके लिए कोई काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये कि शायद आप कच्चे में आपकी विजिट थी, आपने लोगों से मुलाकात की होगी सर। तो देखिए, जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, या यही आवाम जो सिंस 1980s आप ये समझे ना, ये यहाँ पर इशू है, बिल्कुल 1980s बिल्कुल ऐसे यही आवाम ये विक्टिमाइज होते रहे। अब जब इनको पीस मिला है, इनको अमन मिला है और इनको रिलीफ मिला है, तो जाहिर बात है उन्होंने वो गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट ही करना है। तो ये बहुत बड़ी हमारी एक कामयाबी है। और वो पुलिस जो अदरवाइज़ ये लोग एक माफिया समझते थे, बैड परसेप्शन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने इस आवाम को रिलीफ दिया है और वो आवाम जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को। आपका जो अगला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन सस्टेनेबिलिटी ऑफ पीस प्रोसेस इन कच्चा। वो देखें, मैंने आपको बता दिया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है बहुत सीरियस है इस मामले में। इसमें बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स, वो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो ना सिर्फ अनाउंस होने सर इंशाल्लाह, हाँ, लेकिन जो विजन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कच्चा एरिया, चीफ मिनिस्टर के ये अल्फाज थे जो कि बहुत खुशी की बात थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा कि मुझे एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज में आपको रिपीट करता हूँ कि उसने ये कहा कि मेरे लिए लाहौर और कच्चा रजवानी जो है, ये कच्चा रजवानी हमारा आइलैंड है आखिरी, जो अदरवाइज़ जो है डाकू का, उसने चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कहा ये कि मेरे लिए लाहौर और जो कच्चा रजवानी के लोग हैं वो सेम ही हैं। जो सहूलतें, जो डेवलपमेंटल पैकेजेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर और बाकी तमाम पंजाब के आवाम को मिल रही है वो उनको मिलना चाहिए। देखिए, दिस इज़ ए संजीदा हैं सीएम साहब, बिल्कुल ना, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, पॉलिटिकल कमिटमेंट कि जो है आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो आपको एक विजन दे रही है कि भाई इसी आवाम को मैंने ये तमाम जो सहूलतें हैं वो मैंने देनी है
اور وہ مل رہی ہیں ان کو. وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس میں مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں ہماری. دو اس کے حصے ہیں. ایک تو ہے اسٹرینتھننگ پولیس جو ہونا شروع ہو گیا ہے, لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیس کو مہیا کرنا شروع کر دی ہے, مل چکی ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل وہ ڈرونز, تھرمل کیمرے, بلٹ پروف گاڑیاں, جو کہ پچھلی آپ حکومتیں آپ دیکھ لیں کہ رحیم یار خان کے اندر کوئی 78 ماڈل کوئی موجود تھی, کوئی اے پی سی. بالکل. یا آپ دیکھیں کہ لاسٹ کب جو ہے وہ اے پی سیز یا جو لیٹسٹ قسم کے اسلحہ جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے, نیور ان دی ڈیکیڈس. بالکل. اور ود ان فیو منتھس گورنمنٹ آف پنجاب نے, چیف منسٹر صاحبہ نے اسی پولیس کو اسٹرینتھن کر دیا. لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی آنا شروع ہو گئی, ویپنری آنا شروع ہو گئی, اے پی سیز آنا شروع ہو گئی. اچھا, بلٹ پروف گاڑیاں آنا وہ شروع ہو گئے. تو دیکھیں یہ دس از اسٹرینتھننگ آف دی پولیس. جب آپ فورس کو اسٹرینتھن کریں گے تو یہ فورس پھر ظاہر بات ہے اس نے کانفیڈنٹلی آگے لڑنا ہے. یہ ایک اسپیکٹ تھا اس کا, ڈیولپ اسٹرینتھننگ پولیس ڈپارٹمنٹ. اور دوسرا ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, جس کے پروپوزلس جو ہے وہ بن چکے ہیں, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, جس پہ نہ صرف اسی کچے کے اندر روڈس بن رہے ہیں, برجز بن رہی ہیں, بلکہ میں آپ کو خوشی کی بات یہ بتاؤں کہ گرین بس سروس جو ہے ہم وہ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں کچے کے اندر. جنگل میں منگل لگنے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہونے والا ہے. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے, اس کی یہ خواہش ہے. ابھی بھی رائٹ ناؤ کچے کا وہ حصہ جو ایکسیسیبل ہے وہاں تک گرین بس سروسز جو ہیں وہ جاری ہیں. دیکھیے دس واز آپ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے جس طرح ہم یہ کہ وہ علاقے جہاں پر 2 بجے کے بعد لٹرلی 2 بجے کے بعد کوئی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تھی. بالکل. آج اگر آپ رات کو 2 بجے بھی چلے جائیں تو میرے خیال میں رحیم یار خان سٹی بند ہو جاتا ہے, کچا کھلا ہوتا ہے. نمبر 1, میں خود رات 3 بجے تک وہاں گھومتا رہوں گاڑی. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں نا اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. بالکل. اکنامک اسی کچے کے ایریا میں, کیونکہ اس کچے سے بہت سارے روڈ یا راستے نکلتے ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں وتھ سندھ پروونس اور وتھ بلوچستان. شارٹیسٹ روٹس جو ہے وہ بنے ہوئے تھے. لوگوں کے پاس آلریڈی موٹر وے کا ایک آپشن تھا, نیشنل ہائی وے کا تھا. ابھی کچا کلیئر ہونے کے بعد وہ راستے جو کبھی دن میں بھی استعمال نہیں ہوا کرتے تھے, رات کے بھی ٹائم آپ جائیں گے تو آپ کے ٹرکیں, آپ کو بسیں بالکل وہ آپ کو ملیں گی. اسی طرح آپ اس علاقے میں جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو بزنس ایکٹیویٹی جو ہے, اکنامک ایکٹیویٹی وہ بڑھ رہی ہے. بالکل. دیکھیے یہ ہوتی ہے انٹیگریشن, یہ ہوتی ہے خوشحالی, یہ ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. اور اس طرح ظاہر بات ہے وہ اور بھی جو پیکیجز آ رہے ہیں کچے کے عوام کے لیے, تو یہ بہت بڑا سر ایک گرینڈ اور حساس ترین آپریشن تھا. سر بات آپ خود لیڈ کر رہے تھے, ویڈیوز آ رہی تھی, تصویریں آ رہی تھی کہ آپ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے خود لیڈ کر رہے ہیں. اس مشکل آپریشن میں سب سے مشکل لمحہ آپ کو کون سا لگا, اور کیا کوئی لمحہ یہ لگا کہ اب صورتحال شاید قابو سے باہر ہو جائے, جو میں اچیو کرنے وہ اچیو نہ کرتا ہوں, کوئی لمحہ ایسا ہے؟ بہت سارے لمحات ہیں اس میں. اس طرح بھی ہوا تھا کہ میں لیڈ کر رہا تھا ایک آئی لینڈ کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. وہاں پر پریزنس آف ڈکویٹس تھی, یہ بھی مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو ڈاکو نے میرے اوپر جو ہے نا وہ ایمبوش بٹھا لیا وہاں پر کچے کے اندر. میں لوکل لوگ بھی میرے ساتھ تھے, تو وہ مجھے ان کی طرف سے ایک میسیج آ گیا کہ سر وہ جو ہے ابھی ایک انفارمیشن ملی ہے کہ کیونکہ آپ نے ظاہر بات ہے جب کچے میں آپ جاتے تو وہ بند ہوتا ہے, اور بند کے بعد پھر آپ جو ایریا ہوتا ہے ریور بیٹ کی طرف اور پھر آئی لینڈ کی طرف آپ جاتے ہیں, تو یہ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہوتا ہے جو آپ اندر جاتے ہیں. بالکل. اور دس از فرسٹ ٹائم اسی کچے میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو سر سہیل ظفر چٹا صاحب گئے تھے, اور یہاں ابھی ہمیں جا کے موقع ملا کہ ہم نے یہ کچا دیکھا. دیکھیں نا پولیس آفیسر اگر کچا دیکھے گا ہی نہیں تو وہ ایسے کس طرح کر سکے گا. تو بہرحال میں اسی آپریشن کے دوران ایک انفارمیشن بیس جو ہے میں نے ریڈ کرنا تھا, میں خود لیڈ کر رہا تھا. اس میں ڈاکو 4-5 ڈاکو تھے جنہوں نے ایمبوش لگایا ہوا تھا. مجھے انفارمیشن مل گئی کہ وہ ڈاکو نے وہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ ایمبوش لگا دیا اور انہیں اٹیک کرنا ہے. الحمدللہ انفارمیشن ملنے کے باوجود بھی ہم نے اپنا کام جاری رکھا وہاں پر. ہم نے اپنا وہ جو بھی ہم نے جو ٹارگیٹ تھا ہم نے کلیئر کرنا تھا.
تو واپس جب آ رہے تھے تو جو ہے وہ بالکل آمنا سامنا ہو گیا، کریکٹ انفارمیشن تھی، لیکن کیونکہ وی ور ایکپڈ، اے پی سی ہمارے ساتھ تھی، بلٹ پروف جیکٹ، یہ تمام چیزیں، وی فاٹ ود دیم، وہاں پر لائیو انکاؤنٹر شروع ہو گیا، اور اس میں 2 ڈاکو جو ہے نٹرس ڈاکو تھے موہانا گروپ کے، وہ اس میں مارے گئے. تو اس طرح ظاہر بات ہے اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح یہ نارمل ہوتا رہتا ہے. یہ سر آپ نے سہیل ظفر چٹھا صاحب کا ذکر کیا ابھی، آپ کی تصویر وائرل ہوئی تھی، آپ گن اٹھا کے کھڑے ہیں، سوشل میڈیا بڑی اس نے گردش کی. ایک سائڈ سے جب انہوں نے آپریشن چٹھا صاحب نے کیا تھا تو وہ دریا پہ نا کچے میں گن اٹھا کے کھڑے تھے، وہ وائرل تصویر. اب آپ کی تصویر لگا کے آپ بھی گن اٹھا کے کھڑے ہیں، شاید وہی لوکیشن ہے، پانی بھی ویسا ہی ہے، یہی لگ رہا ہے بظاہر. تو لکھا گیا تھا کہ سہیل ظفر چٹھا نے یہاں بڑا آپریشن کیا تھا، اب چٹھا صاحب کا شاگرد آ گیا ہے، تو یہ اس وقت امن ہوا نہیں تھا، اب یہ امن ہو جائے گا. تو آپ واقعی سہیل ظفر چٹھا صاحب کے شاگرد ہیں یا وہ غلط انفارمیشن تھی؟ سر سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہے وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں، یہ میرے خیال میں اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. سر سہیل ظفر چٹھا صاحب یہ پاکستان پولیس اور فار فورسز، فار دی گورنمنٹس ایون، وہ ایک ایسٹ ہے، وہ ایک پروفیشنل کمیٹڈ آفسر ہے. تو ابھی بھی یہاں پر جو بھی آپریشن چل رہا ہے رحیم یار خان کے اندر، ڈیلی بیسس پہ جو گائیڈنس آتی ہے وہ سر سہیل ظفر چٹھا صاحب کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ ان کی طرف سے گائیڈنس نہ آئے. تو ایک ایک چیز جو ہے میں اس سے ڈسکس کر کے اور اس کے بعد میں پروسیڈ کرتا ہوں. تو وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، مطلب ایوری ویئر ان پنجاب اگر آپ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے تو سر سہیل ظفر چٹھا شاید واحد پولیس افسر ہے ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ پنجاب میں جو ہے وہ امن دیکھ رہے ہیں. سر ایک آخری سوال ہے، کچے کے لوگ جو 4 دہائیوں سے مظلومیت کا شکار تھے، بڑے پریشان تھے، ان کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس امن کا گہوارہ بننے کے بعد کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے شروعات میں بھی کہا کہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ بہت کمیٹڈ ہیں سر اور ان کے لیے لاہور اور کچا رجوانی، بونگ، رحیم یار خان وہ ایکول ہے. ان کے ویژن کے تحت ہم نے یہاں پر کام کیا اور پیس ریٹرن ان دی ایریا. ہم عوام کے لیے ہیں، گورنمنٹ عوام کے لیے ہے، اور انشاءاللہ یہ جو امن کے لیے ہم نے یہاں پر ایفرٹس کیے ہیں یہ نہ صرف یہ کنٹینیو رہیں گے اور اسی وگر کے ساتھ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو امن پنجاب کے اس بارڈرنگ ایریا میں، اس کچا ایریا میں ہم لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، گورنمنٹ جو بھی کچھ کر رہی ہے وہ عوام کے لیے کر رہی ہے. بالکل سر، بہت شکریہ آپ نے آج ٹائم دیا. ناظرین، یہ ایک کچے میں آپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امتحان تھا قیادت کا، نظام کا اور ہم سب کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈی پی او سمو صاحب کی قیادت میں ہمیں کامیاب کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کچے کو جو 4 دہائیوں سے ایک بہت بڑی مصیبت میں تھا، اس پہ ایسے ہی رحمت کرے، اور یہ امن کا جو پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، یہ اسی طرح قائم و دائم رہے. ہم دعا کرتے ہیں سمو صاحب کے لیے بھی، جنہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے اس ایجنڈے پر کام کیا، اس آپریشن پر کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. اور کامیابی صرف ان کی زبان سے نہیں، بلکہ یہ پورا پنجاب اس کامیابی کو بول رہا ہے اور گیت گا رہا ہے. اگلے پوڈکاسٹ میں نئی مہمان شخصیت سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.